وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں بات شروع ہوئی تھی تعلیمی نظام کے حوالے سے کہ استعماری طاقتوں نے تعلیم کو اپنے مطابق ڈھالنے اور مسلمانوں کے نظام تعلیم کو ان اصولوں پر استوار کرنے کے لیے کہ جن کے بعد اس تعلیم سے وہی نتائج برآمد ہو سکیں جو وہ چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے منصوبہ بندی کی تعلیمی نظام کی باغ کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے اور اسے اپنی خواہشات کے مطابق بنانے کے لیے استعماری طاقتوں نے، اسلام دشمن عناصر نے چند اقدامات کیے۔ نمبر ایک تو عالمی سطح پر بڑے بڑے علمی ثقافتی ادارے قائم کر دیے۔ مثال کے طور پہ اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہے یونیسکو، یونیسیف۔ یہ سب سے زیادہ مؤثر ادارے ہیں، اور یہ ادارے عالم اسلام میں نئے تعلیمی ادارے بنا کر ان کے قیام میں بھرپور تعاون کر کے یا پہلے سے قائم شدہ تعلیمی اداروں کو مالی امداد دے کر مسلم دنیا کے تعلیمی شعبے میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیتے ہیں۔ اور پھر ان کے قائم کردہ یا ان سے مدد لینے والے تمام تعلیمی ادارے ان کے پالیسیوں کے پابند ہوتے ہیں، ان کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ اور ان پالیسیوں کے ذریعے وہ ایسی ثقافت کو فروغ دیتے ہیں جس سے مسلمان نہ رہے۔ چنانچہ مدرسین کو، معلمین کو اپنے ڈھب پر لانے کے لیے تعلیمی تربیت دینے والے غیر مشہور غیر ملکی ادارے، NGOs کے تعاون سے اسلامی ملکوں میں ٹیچر ٹریننگ کورس کروائے جاتے ہیں، اور اس میں یہ بات ان کے ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہے
کہ تعلیم میں مذہب کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. تعلیم تعلیم ہے، مذہب مذہب ہے. یوں سیکولرزم، ماڈرنزم، روشن خیالی کی تعلیم دے کے مذہب سے برگشتہ کیا جاتا ہے. پھر تعلیمی شعبے کے اوپر اپنے اثرات برقرار رکھنے کے لیے ایک حربہ یہ کیا جاتا ہے کہ غیر ملکی امداد دی جاتی ہے تعلیمی اداروں کو. اور اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں کے علاوہ ترقی یافتہ ملکوں کی طرف سے براہ راست امداد دی جاتی ہے. اور تعاون کو ایسی شرائط کے ساتھ مشروط کیا جاتا ہے کہ جن کے نفاذ سے تعلیمی شعبے میں مذہبی اور قومی اثرات ختم ہو جائیں. غیر ملکی ماہرین تعلیم کی اجارہ داری قائم کی جاتی ہے اور دوستی اور تعاون کے نام پہ تعلیمی شعبے کی سرپرستی کا وہ طاقتیں ڈونگرے چاہتی ہیں. اور مسلمان ممالک کی وزارت تعلیم میں اپنے ماہرین تعلیم داخل کر دیتی ہے. ہوتے تو مشیر ہے صرف اعزازی، لیکن وہ تعلیمی پالیسی پر کسی وزیر سے بھی زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. اسی طرح جب مسلم ملکوں کی وزارت تعلیم سے بیرونی حکومتوں کے گہرے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد ان کے روابط کے تحت نظام تعلیم اور نصاب میں زیادہ زیادہ یکسانیت اختیار کی جاتی ہے. مشترکہ پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں اور غیر ملکی مدرسین کو ملکی مدرسین پر ترجیح دی جاتی ہے. اور غیر ملکی مدرسین یورپ اور امریکہ کی بہترین تنخواہوں کو مراعات کو چھوڑ کر یہاں آتے ہیں. مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ نوجوان نسل کو اپنا بنا سکے اور اپنی ثقافت اور طور طریقے مسلمان طلبہ میں منتقل کر سکیں. اس کے بعد یہ بچے غیر شرعی طور پر اپنی صلاحیتیں عالم اسلام کے حق میں استعمال کرنے کے بجائے غیر مسلموں کے حق میں استعمال کرنے. اسی طرح مسلم ملکوں میں رائج مغربی نظام تعلیم طلباء کو بگاڑنے میں کچھ کم ثابت نہیں ہوا، لیکن پھر بھی ان کے مزید بگاڑ کے لیے ان کو اسکالرشپ کے نام پہ امریکی اور یورپی دستگاہوں میں بھیجا جاتا ہے تاکہ مسلم طلباء دینی اور اخلاقی لحاظ سے بالکل خالی ہو جائیں. اور اس کے بعد پھر انہیں اپنے مسلمان کہلوانے پر بھی شرم آنے لگے. یعنی اسلام کی اتنی مذمت اور برائی کر دی جائے کہ پھر جب کہا جائے نا کہ ہم مسلمان ہیں تو انہیں شرم آئے خود ہی. چنانچہ اس ذہنیت کے ساتھ بہت سے طلباء تو مغرب میں ہی بس جاتے ہیں، وہیں پہ رہنے لگ جاتے ہیں اور مسلمان ممالک ان کی فنی صلاحیتوں سے لیاقتوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور مغرب کو سستے داموں نئے مدرسین میسر آ جاتے ہیں اور
جو طلبہ وہاں سے آ جاتے ہیں تو وہ طلبہ یہاں آنے کے باوجود بھی بے دینی کے اثرات پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، چونکہ انہیں ان اداروں سے اسناد ملی ہوتی ہیں تو اعلیٰ عہدے انہیں بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں، اور اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے سیکولر نظام کے فروغ میں وہ اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ اب سیکولر نظام تعلیم کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ تو ان کے مہلک اور تباہ کن اثرات میں ایک یہ ہے کہ طلبہ بیچارے صرف نام کے مسلمان ہیں، عقائد، عبادات اور اسلامی نظریات، تصورات سے بالکل نابلد ہوتے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ اسلام کیا ہے کیا نہیں ہے، بلکہ الٹا دین سے متنفر ہو جاتے ہیں، اور دو الگ الگ راستے ہو جاتے ہیں، یہ راستہ ہے دینداروں کا اور یہ راستہ ہے دنیا داروں کا۔ چنانچہ دین اور دنیا کے دونوں علوم میں گہری خلیج پیدا ہو جاتی ہے، اور دونوں کے ایک دوسرے کا حریف تصور کیا جانے لگتا ہے۔ اب یہ کوئی چھوٹا نقصان تو نہیں، بہت بڑا نقصان ہے۔ مسلمان ملکوں کے حکمران اور ارباب اقتدار دن بدن دینی موقعین و قائدین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مسلمان اپنے ماضی سے بے خبر، تاریخ سے برگشتہ، آباء و اجداد کی علمی وراثت سے قطعاً بیگانہ ہو گئے، علمی، تمدنی، سیاسی قیادت سب ان کے پاس چلی گئی ہے، دین اور اہل دین کا سر عام مذاق اڑانا معمول بن گیا ہے، اور نسل نو میں احساس کمتری بڑھتا چلا جا رہا ہے، ذہنی طور پہ وہ مغرب کے غلام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری بحث تھی تعلیم کے حوالے سے۔ اب دوسرا محاذ ہے میڈیا کا، جس کو انہوں نے استعمال کیا ہے اسلام کے خلاف، اور یہ بڑا خطرناک اور نہایت ہی مؤثر ہتھیار ہے، اور ہر ملک کے لوگوں کا ذہن وہی سوچتا ہے جو ان کا میڈیا انہیں دکھاتا ہے یا بتاتا ہے۔ میڈیا نے جو بات جس طرح بتانی ہے، دکھانی ہے، لوگوں کی سوچ فکر بالکل اس کے مطابق چلتی ہے، اس سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتے لوگ۔ چنانچہ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آج مساجد میں جلسوں میں عوام کی شمولیت تقریباً ختم ہوتی چلی جا رہی، اور پہلے ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا
کہ جب لوگ جلسوں میں بڑی رغبت کے ساتھ شرکت کیا کرتے اور اب وہ ذوق اور شوق ختم ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دین اپنے بیڈ روم میں لیٹے ہوئے چائے پیتے ہوئے وہیں بیٹھے بیٹھے مفت میں مل جائے اور ہمیں کہیں جانا نہ پڑے. اب جو بیڈ روم میں علم ملے گا وہ کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے وہ اس میڈیا سے ملے گا جو میڈیا پورے کا پورا ان یہودیوں کے، عیسائیوں کے اور لادین طاقتوں کے ہاتھوں میں ہے. اور وہ جو ذہن لوگوں کا بنائیں گے بس وہی ذہن بنے گا. اب میڈیا کے حوالے سے یہ ہے کہ مسلمان ایک عرصے دراز سے سے بڑا پیار کرتے. تو اب آپ غور کریں کہ میڈیا پہلے زمانے میں پرنٹ میڈیا ہوتا تھا. آغاز اس کا یورپ میں تقریباً 400 سال پہلے ہوا. 17ویں صدی عیسوی میں یورپ میں اخبار چھپنے لگا. اس سے پہلے 1454 میں جرمنی میں پریس ایجاد ہوا. 19ویں صدی میں لیتھو پر طباعت ہونے لگی. ہر شہر سے اخبار، رسائل، جرائد نکلنے لگے. ٹیلی گراف، پھر ریڈیو ایجاد ہوا. استعماری طاقتوں نے اپنی آواز گھر گھر پہنچانا شروع کر دی. اور پھر 20ویں صدی کے آغاز میں سینما گھر بن گئے. ٹیلی ویژن ایجاد ہو گیا. پہلے صرف ریڈیو کی آواز سنائی دیتی تھی، اب ٹی وی تو ایک جادو ثابت ہوا. اور پھر اس کے بعد ویڈیو کیسٹیں شروع ہوئی، وی سی آر اور ڈش کیبل. پھر اگلا دور آیا، سی ڈی، کمپیوٹر، موبائل، انٹرنیٹ. اب یہ ہر شخص کی ضرورت بن گئی. آج کے زمانے میں 20% جنگ صرف میدانوں میں لڑی جاتی ہے اور 80% جنگ میڈیا کے ذریعے لڑی جاتی ہے. اور یہ تو میڈیا کے ذریعے پہلے بھی جنگیں لڑی جاتی تھی. اور آپ نے سنا ہوگا کہ جنگ کے اندر ایک بڑا ہتھیار وہ افواہیں پھیلانا اور دشمن کو افواہوں کے ذریعے مغلوب کرنا ہوتا تھا.
لیکن اس زمانے میں میڈیا کی اتنی طاقت نہیں تھی جتنی آج ہے، آج کے دور میں ہے. اب ظاہر بات ہے آج کے اس دور میں میڈیا ایک بہت ایسی زبردست طاقت ہے کہ یہ جنگ کے اندر مضبوط اعصاب کو شل کر دینے والی ہوتی ہے. اور اس کے ذریعے دل دماغ پہ ایسا اثر ہو جاتا ہے اور ایسے وہ مایوسی طاری ہو جاتی ہے اور کم ہمتی اور کج فکری پیدا ہو جاتی ہے اس کے ذریعے قوموں کے اندر کہ وہ لڑنے کے قابل ہی نہیں رہتے. میڈیا کے ذریعے کوئی حملہ براہ راست الزام تراشی اور کردار کشی کر کے نہیں کیا جاتا، بلکہ عبارتی سمعی بصری مواد بظاہر خیر جانبدارانہ اور معروضی انداز میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس مواد سے لوگوں کی عقلیں وہی نتیجے نکالتی ہیں جو اہل باطل چاہتے ہیں. اور وہ پروگرام اس قدر پرکشش انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ انسانی عقل معاف ہو جاتی ہے اور وہ وہی سوچتی ہے جو وہ سوچتے ہیں، اور وہ اپنا مقصد اور پیغام غیر محسوس انداز سے ذہنوں میں منتقل کر دیتے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق آج کل ریڈیو ٹی وی پروگرام میں 40% وقت ناچ گانے پہ خرچ ہوتا ہے اور ڈرامے موسیقی کھیل کود کے لیے 30% وقت مختص ہے، 10% وقت خبروں کے لیے ہے، 15% اشتہارات کے لیے اور 5% صرف دینی پروگراموں. تو 85% وقت حرام فضول اور لغو کاموں کے لیے مختص کیا گیا. اور اب آپ دیکھیں کہ بے حیائی کے لیے مقابلہ حسن فینسی ڈریسز شوز منعقد کیے جاتے ہیں اور بچوں کے جو کارٹونز ہوتے ہیں، فلمیں اور ویڈیو گیم ہوتے ہیں، وہ سراسر بے حیائی فحاشی اور یعنی کو فروغ دے رہے ہیں اور یہ چیزیں پرکشش کر کے پیش کی جا رہی ہیں میڈیا کے ذریعے. اب میڈیا نے دو قسم کے لوگوں کو قابو کیا ہوا ہے، ایک ذمہ دار لوگ اور ایک غیر ذمہ دار لوگ. ذمہ دار لوگ شبہات کے ذریعے پھنسائے جاتے ہیں اور غیر ذمہ دار لوگ ان کو شہوات کے ذریعے گمراہ کیا جاتا ہے، شہوات میں ڈبویا جاتا ہے.
مثال کے طور پہ جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، اخلاقی ذاتوں کے پابند ہیں، ذمہ داری محسوس کرتے ہیں، گرد و پیش کے حالات سے باخبر ہیں، تو ان لوگوں کو مثلا تازہ خبریں دی جاتی ہیں، تبصرے دیے جاتے ہیں، اداریہ کالم، مضامین، فیچر، اور یہ انہیں بہت غور سے سنتے ہیں، اور اس میں جھوٹ کا عنصر شامل ہوتا ہے، اس کے اندر ابہامات، امکانات اور فرضی باتیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور شبہات اور وساوس ہوتے ہیں، کوئی یقینی چیز اس سے کمی ملتی ہے، پھر اموات کی خبریں سنا کے ایک خوف زدہ کیا جاتا ہے، اس انداز سے کہ اس سے اپنی موت کی تیاری کی فکر نہ ہو، بلکہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلے۔ تو خبریں اس انداز سے دی جاتی ہیں کہ ان سے انہیں دیکھ کے، پڑھ کے، سن کے بے حسی پیدا ہو لوگوں میں، اور مایوسی پیدا ہو، اور جو غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے چونکہ زندگی کا مقصد نہیں ہوتا، موج مستی کر کے وقت گزارنا چاہتے ہیں، انہیں بہلانے کے لیے تفریحی شعبہ قائم کیا جاتا ہے، جس میں موسیقی، رقص، مزاح، یہ چیزیں، یہ پروگرام ترتیب دی جاتے ہیں۔ فلم اور ڈراموں کا بھی تعلق اسی شعبے سے ہے، اور یہ تفریح کے نام پہ شہوتوں کا ایک سیلاب ہے، جسے دیکھنے والا بھی اس میں ڈوب کر رہتا ہے، اور دین تو تباہ ہوتا ہی ہوتا ہے، دنیا کے بھی بھلے برے سے غافل ہو جاتے ہیں لوگ، دنیا کا فائدہ بھی یہ لوگ نہیں جانتے کہ دنیا کیا ہے، ایک بڑا نقصان ہے۔ اور فلموں سے پروپیگنڈے کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک فلم بنائی طالبان سے فرار، اور اس میں ایسے مناظر دکھا دیے گئے کہ دیکھنے والا طالبان سے نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پاکستان میں فلم ریلیز ہوئی خدا کے لیے، ایک فلم ریلیز ہوئی بول، ان میں دیندار مسلمانوں اور مجاہدین کی کردار کشی کرتے ہوئے مذہبی اقدار اور اسلامی احکامات کا مذاق اڑایا گیا۔ اب فلموں کے انداز ایسا مسحور کن تھا کہ لاکھوں لوگ اسے دیکھ کے گمراہ ہوئے۔ اب دنیا کے اندر ایک امریکی میڈیا ہے، ایک یہودی لابی کا میڈیا ہے۔ یہ جو امریکی میڈیا ہے یہ کتنی وسعت رکھتا ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اخبار اور جرائد کی وہاں کیا تعداد ہے، تو نیو یارک ٹائمز ہے 17 لاکھ کی تعداد میں چھپتا ہے، ڈیلی نیوز 10 لاکھ، وال اسٹریٹ جنرل 7 لاکھ کی تعداد میں چھپتے ہیں۔ میگزینوں میں ریڈرز ہے یہ 2.5 کروڑ، اور نیشنل جیوگرافی 1.5 کروڑ سے زائد تعداد میں چھپتے۔ نیوز ویک یہ امریکہ کے مقبول ترین جرائد میں شامل ہے۔ ہالی ووڈ کی فلمیں پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہیں، اور اکثر فلمیں انگریزی یہیں تیار کی جاتی ہیں، انگریزی کی فلمیں۔ امریکہ میں 1100 ٹی وی چینل کام کر رہے ہیں، اور ان میں این پی سی، اے بی سی اور سی این این عالمی سطح پر مقبول ہے۔ سی این این کا ایڈیٹر کہتا ہے
کہ جب ناظرین ٹی وی اسکرین کے ایک کونے میں لائیو لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد چینل بدلنا تھوڑی دیر کے لیے روک دیتے ہیں اور بڑے توجہ سے ہمارے چینل میں پیش کی جانے والی رپورٹ کو دیکھتے ہیں، اور پہلے اس کے کہ ان میں سستی آ جائے ہم دوسری رپورٹ پیش کر دیتے ہیں لائیو۔ اب مسلسل ٹی وی دیکھنے والا شخص اپنی عقل اور بصیرت کو پرے رکھ کر پروگراموں ہی کے تبصروں اور تجزیے میں کھو جاتا ہے اور ان میں پیش کیے ہوئے ہر پیغام کو اپنے اندر اتارتا چلا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے مقبول اور معیاری سمجھے جانے والی اکثر خبر رساں ایجنسیاں یہودیوں کی ہیں۔ آپ دیکھ لیں بی بی سی ہے، کوئی مسلم ملک اس کی ٹکر کا نشریاتی ادارہ آج تک قائم نہیں کر سکتا، اور بی بی سی کی خبریں سب سچی ہیں جھوٹی ہیں وہ آگے نشر کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے پاس یہ فن ہے کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر کے ایسے پیش کرے کہ جسے قبول کرنا مجبوری ہو ان لوگوں کی۔ اب میڈیا اس وقت یہودیوں کے پاس، اور ان کے مشہور زمانہ پروٹوکولز میں 12ویں پروٹوکول میں طے کیا گیا تھا کہ دنیا میں خبروں کے تمام ذرائع یہودیوں کے پاس ہونے چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے میڈیا پر قبضہ کرنے کے لیے چند اہداف طے کیے۔ مثلا نمبر 1، کوئی خبر ہماری نظروں سے گزرے بغیر دنیا تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ ہم مختلف گروہوں کی حمایت کریں یا مخالفت کریں، ہم ہی کریں گے۔ لوگوں کے جذبات ہمارے ہاتھ میں، اور جس طرح چاہیں انہیں استعمال کریں، اور ہماری انگلیاں رائے عامہ کی نبض پر ہوں۔ اور یہ کہ بد کردار بکنے والے صحافیوں کی سرپرستی ہم کریں۔ جس لیڈر کو اوپر لانا چاہیں وہ اوپر آئے، جس کو ذلیل کرنا چاہیں وہ ذلیل ہو، واقعہ کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا اسی رنگ میں دیکھے جس رنگ میں ہم دکھانا چاہیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے دنیا بھر کی خبر رساں ایجنسیاں اپنے ہاتھ میں لی، جن میں ایک مشہور خبر رساں ایجنسی ہے رائٹرز، یہودیوں کی سب سے مشہور ایجنسی ہے۔ جولیس رائٹر اس کا بانی تھا۔ 1816 میں جرمنی کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے ابتدا میں دنیا کی معاشی سرگرمیوں اور بینکوں کی مصروفیات کی خبریں حاصل کر کے بینکوں کو فروخت کرنے کا سلسلہ شروع کیا اور بھاری معاوضوں پر خبریں فروخت کرنے لگا یہ۔ اور پھر اس نے خبریں بینکوں کو فروخت کرنے کا سلسلہ شروع کیا، بھاری معاوضوں پر خبریں فروخت کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ اقتصادیات کی خبروں کے علاوہ سیاست، جنگ، صحت، کھیل اور دیگر شعبہ زندگی کی خبریں بھی حاصل کر کے اخبارات کو فروخت کرنا شروع کی۔ کہا جاتا ہے کہ 1858 میں اس ادارے نے اس وقت تیز ترین خبر رسانی کا عالمی ریکارڈ قائم، جب فرانس کے حکمران نیپولین سوئم کی تقریر 1 گھنٹے کے اندر پوری دنیا میں اس نے پہنچا دی۔ رائٹر برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے ذرائع ابلاغ کو سب سے زیادہ خبریں فراہم کرتا ہے۔ رائٹرز کے 1500 کے لگ بھگ ایڈیٹر ہیں۔
100 کے قریب اخباری مراکز ہیں، 150 ملکوں کے اخبارات اس ایجنسی سے خبریں لیتے ہیں، 48 زبانوں میں یہ مواد فراہم کرتی ہے، روزانہ 20 سے 25 لاکھ الفاظ اس ادارے کے ذریعے دنیا تک پہنچتے ہیں۔ آپ یہ سنتے جائیں اور اندازہ لگاتے جائیں کہ کیا حالت ہے اس وقت ہماری، اور کیا حالت ہے اس وقت یہودیوں کے میڈیا پر غلبے اور تسلط کی۔ ایسوسی ایٹڈ پریس، امریکہ کے 5 بڑے روزناموں نے یہ سوچا کہ ہم دوسروں سے خبریں کیوں خریدیں، خود اپنی خبریں نشر کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اتحاد کر کے 1848 میں ایسوسی ایٹڈ پریس کے نام سے ایک ایجنسی کا قیام کیا۔ اس ایجنسی میں 90% یہودی ہیں جو 90 ملکوں کو خبریں دیتے ہیں۔ 3997 ریڈیو ٹی وی چینل اس ایک ایجنسی سے خبریں لیتے ہیں۔ امریکہ سے باہر اس کے 9536 مراکز، اور اس کے ذریعے دنیا کو روزانہ 1,17,00,000 الفاظ پہنچتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، 3997 تقریباً 4000 ریڈیو ٹی وی چینلز ہیں جو آگے دنیا میں خبر نشر کرتے ہیں، وہ اس سے خبریں لیتے ہیں۔ یونائٹڈ پریس انٹرنیشنل 1907 میں قائم ہوا، یہودی سرمایہ کاروں کا متحد چل رہا ہے۔ امریکہ میں 1134 روزناموں، پبلشنگ اداروں اور 3699 ریڈیو اسٹیشنوں کو یہ خبریں مہیا کر رہا ہے۔ پوری دنیا میں اس ایجنسی کے 177 مراکز ہیں۔ امریکہ میں اس کے 96 اور امریکہ سے باہر 578 دفاتر کام کر رہے ہیں۔ اور 1245 ایڈیٹر اور سینکڑوں نامہ نگار اس سے وابستہ ہے۔ یہ ادارہ روزانہ 1,80,00,000 الفاظ دنیا میں بھیجتا ہے۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی، ویسے فرانس میں یہودیوں کی تعداد کم ہے، لیکن میڈیا پر 85% یہودی قابض ہے وہاں، اور فرانسیسی نیوز ایجنسی بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ 42 زبانوں میں خبریں نشر کرتی ہے۔ 3 نیوز ایجنسیاں اس کے تحت کام کر رہی ہیں۔ یہ روزانہ 33,442 الفاظ کی خبریں دنیا میں بھیجتی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت دنیا بھر پہ اگر تسلط ہے خبروں پر تو وہ یہودیوں کا ہے، اور میڈیا پر یہودی سرمایہ داروں کی اجارہ داری کا تناسب 90%۔ BBC قائم تو انہوں نے نہیں کیا، لیکن 50 سال سے BBC کے سربراہ یہودی چلے آ رہے ہیں، اور گزشتہ 1 صدی میں جہاں بھی کوئی میڈیا مؤثر عالمی ادارہ قائم ہوا تو یہودیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ لندن کا اخبار لندن ٹائمز 1780 سے نکل رہا ہے، لیکن 50 سال پہلے ایک یہودی سرمایہ دار نے اسے خرید دیا تھا۔ برطانیہ کے سنڈے ٹائم، ویکنڈ، سٹی میگزین سب یہودیوں کے قبضے میں۔ امریکہ میں یہودیوں نے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ہر مقبول ادارے کو خرید لیا، اور 1897 میں انہوں نے اس مہم کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت امریکہ کے چند مفکرین نے یہودیوں کے اس طرز عمل پر احتجاج کیا، لیکن نتیجہ نکلا کہ جس اخبار میں احتجاجی بیان چھپا، یہودیوں نے اس اخبار کو بند کروا دیا۔ تو امریکی میڈیا، جس کی بنیاد سرمایہ دار نظام پر ہے، گزشتہ 5-6 عشروں سے یہودیوں کا خاص آرائے کار۔
تو میرا خیال ہے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، وقت پورا ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا تو آگے بات یہیں سے کل شروع کریں گے، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔